عشق 12 از قلم ارحم سلیم قسط نمبر 6۔ رات کی گہری خاموشی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ گھپ اندھیرا اس وقت کال کوٹھڑی میں پھیلا تھا۔ بس راہداری کے بیچ میں لگے ایک بہت بڑے بلب کی روشنی کسی کونے سے چھن کر آ رہی تھی۔ خاموشی وہاں ایسے تھی جیسے کسی کا کوئی بہت پیارا چھن گیا ہو یا کسی سے اس کا خود کا وجود کھو گیا ہو۔ دور کہیں لوگوں کے چیخنے کی دھیمی آوازیں آ رہی تھیں، یوں جیسے بہت سارے لوگ مل کر بحث کر رہے ہیں یا پھر جیسے کوئی لڑائی ہو رہی ہے۔ لوہے کی ان دیواروں کے پار کونے میں دو چمکتی ہوئی بھوری آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں اتنی ویرانی تھی جیسے ان آنکھوں نے بصارت کھو دی ہو، وہ نظارے کھو دیے ہوں جنہیں دیکھ کر ان آنکھوں کی چمک بڑھ جاتی تھی۔ دیوار سے ٹیک لگائے اس نے بازوؤں کو ٹانگوں کے گرد لپیٹ رکھا تھا، سر اوپر کی طرف اٹھا تھا اور آنکھیں چھت کو گھور رہی تھیں۔ اسے یہاں آئے 6 گھنٹے ہونے والے تھے۔ ایس پی دانیال اب کی بار اریسٹ وارنٹ لے کر آیا تھا اور وہ جان گئی تھی کہ اب وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ نہ دانیال نے اب تک اس سے کوئی بات کی تھی، نہ اسے کسی نے اس کال کوٹھڑی میں بھیجنے کے بعد بلانے کی زحمت کی تھی۔ بس اسے اتنا معلوم پڑا تھا کہ اس کے بابا اس کی گرفتاری کی خبر ملتے ہی اسلام آباد آ گئے ہیں۔ باہر سے آتا شور بھی یقیناً میڈیا کا تھا۔ اسے اپنے بابا پر پورا یقین تھا وہ اسے یہاں سے نکالنے کے لیے سر توڑ کوشش لگا دیں گے، لیکن اسے خود پر یقین نہیں تھا کہ کیا وہ یہاں سے نکل پائے گی یا نہیں۔ اس کال کوٹھڑی سے باہر نکل کر پولیس اسٹیشن کے سامنے والے حصے میں آؤ تو وہاں میڈیا کے لوگوں کا ایک جمع غفیر جمع تھا۔ اس شور سے دور ایک کونے میں بنے دانیال کے کمرے میں اذنا کے والد غصے سے بھرے چہرے کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کے برعکس سامنے بیٹھے دانیال کے تاثرات بالکل پرسکون تھے۔ میرے پاس اذنا بابر کے خلاف اریسٹ وارنٹ ہے۔ اس نے پاس رکھی ایک نیلی فائل اٹھا کر ان کے سامنے کی۔ رحمت بابر اذنا کے والد نے وہ فائل دور اچھالنے کے انداز میں ٹیبل پر پرے پھینکی۔ میں کسی وارنٹ کو نہیں مانتا۔ میری بیٹی 6 گھنٹے سے وہاں گھپ اندھیرے میں بیٹھی ہے، اسے ابھی یہاں بلائیں۔ سر میں اسے نہیں بلا سکتا، آپ اپنی بیٹی کی بیل کروا لیں، وہ تو میرا وکیل دیکھ رہا ہے، لیکن مجھے ابھی اسی وقت اپنی بیٹی سے ملنا ہے، اسے بلائیں یہاں۔ بہاولپور سے اسلام آباد آنے میں 7 گھنٹے لگتے تھے، لیکن جیسے ہی رحمت بابر کو خبر ملی وہ پہلی فلائٹ کے ذریعے اسلام آباد آئے تھے، لیکن پھر بھی انہیں فلائٹ بک کرواتے یہاں آتے آتے 5 گھنٹے لگ گئے تھے۔ میڈیا کو بھگتانے کے بعد وہ اب فرصت سے ایس پی دانیال سے گفتگو کرنے بیٹھے تھے۔ ٹھیک ہے، میں چند منٹ کی ملاقات کروا دیتا ہوں، کہتے ہی دانیال نے انٹرکام اٹھا کر باہر بیٹھے رمیز کو اذنا کو لانے کو کہا۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسا کون سا ثبوت ملا ہے آپ کو میری بیٹی کے خلاف جس کی بنیاد پر آپ اسے یہاں لے آئے ہیں؟ رحمت بابر ضرورت سے زیادہ غصے میں تھے۔ اس بات کا جواب میں آپ کو آپ کی بیٹی کے سامنے دوں گا۔ تم پچھتاؤ گے اے ایس پی، میری بیٹی بے قصور ہے۔ مجھے بھی یہی لگا تھا، لیکن جو ثبوت ہوتے ہیں نا وہ کہانیاں سناتے ہیں، اور جو ثبوت میرے پاس ہے اس کی سنائی جانے والی کہانی میں اذنا قصوروار ہے۔ پولیس یونیفارم پہنے دانیال کا چہرہ حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ سانولی رنگت، سیاہ آنکھیں، پرکشش نقوش اور پولیس کی وردی اسے مزید بارعب بنا رہی تھی۔ ہلکی سی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور رحمت بابر نے فوراً مڑ کر دیکھا۔ سیاہ سوٹ میں سرخ دوپٹہ اوڑھے اذنا ان کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ کرسی چھوڑ کر فوراً سے کھڑے ہوتے اس کی طرف بڑھے۔ اذنا، میرا بچہ۔ انہوں نے فوراً سے اٹھ کر اسے گلے لگا لیا، لیکن اذنا نے ان کے گرد حصار نہیں باندھا، وہ بس اپنی سرد آنکھیں دانیال کی آنکھوں میں گاڑے ہوئے تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چٹانی اور بے رحمی تھی کہ دانیال چونک گیا تھا۔ یہ بے رحمی بہت غیر معمولی تھی، اور وہ قانون کا رکھوالا اس بے رحمی کو پہچانتا تھا۔ تم نے فکر نہیں کرنی، میں آ گیا ہوں۔ اس سے الگ ہوتے ہی رحمت نے اذنا کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اپنی طرف کیا تو اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نظروں کا مرکز جیسے ہی بدلا تھا، آنکھوں میں موجود جذبات بھی بدل گئے تھے۔ وہاں اب نرمی تھی، باپ کو دیکھنے کے بعد اولاد کی آنکھوں میں آ جانے والی نرمی۔ ماں کو مت بتانا بابا، اس نے دھیرے سے سرگوشی کے انداز میں کہا۔
وہ پریشان ہوں گی۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ اسے نہ معلوم ہو، بس تمہاری بیل ہو جائے، پھر میں تمہیں اپنے ساتھ بہاول پور لے کر چلا جاؤں گا۔ دانیال دونوں ہاتھوں کو باہم ملائے ان دونوں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر موجود چونکنے کا اثر ابھی بھی موجود تھا۔ کچھ تھا جو اسے ٹھٹکا رہا تھا۔ ثبوت اس کے پاس موجود تھے۔ اذنا کا اس کیس میں کوئی بہت بڑا کردار تھا، لیکن پھر بھی کچھ مسنگ تھا۔ وہ خاموشی سے دونوں باپ بیٹی کو آپس میں گفتگو کرتے دیکھ رہا تھا۔ جانتا تھا اذنا کو زیادہ وقت کے لیے جیل میں نہیں رکھ سکتا۔ وہ ایک امیر باپ کی بیٹی تھی، ٹھوس وجوہات کے باوجود بھی اس کی بیل ہو جانی تھی۔ اور وہی ہوا تھا جو اس نے سوچا تھا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں اذنا کی بیل کی فائل اس کے ٹیبل پر موجود تھی۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ دانیال صاحب۔ میں امید کرتا ہوں اب آپ ہمیں مزید تنگ نہیں کریں گے، سلام کے لیے آگے بڑھاتے رحمت بابر نے کہا تھا۔ ان کا انداز بہت کچھ جتاتا ہوا تھا اور دانیال ان کی بات کو سمجھ بھی گیا تھا۔ اس نے بس اس بات میں سر ہلاتے ان کے مصافحہ کے لیے بڑے ہاتھ کو تھام لیا۔ رحمت بابر کا ہاتھ چھوڑتے دانیال نے نظریں موڑتے اذنا کو دیکھا۔ وہ بھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ خوف جو اسے گرفتار کرتے دانیال کو اس کے چہرے پر دکھائی دیا تھا وہ اب وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ ایک سکون کی لہر نے اس کے پورے چہرے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ دانیال اس لڑکی کے تاثرات کو سمجھنے میں بری طرح ناکام ہو رہا تھا۔ یا تو وہ تاثرات کے کھیل سے اسے الجھا رہی تھی یا پھر وہ خود اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ لیکن جو بھی تھا، یہ لڑکی دانیال کو الجھا رہی تھی اور وہ الجھ بھی رہا تھا۔ رحمت بابر نے اس کے کندھے کے گرد اپنا ہاتھ رکھا تو وہ دانیال کے چہرے سے نظر ہٹاتی انہیں دیکھ کر مسکرا دی۔ جب وہ اپنے والد کے حصار میں دانیال کے کمرے سے باہر نکلی اور کمرے میں صرف دانیال کے ساتھ رمیز رہ گیا تو وہ تیزی سے اس کی طرف آیا۔ سر، ہمارے پاس اس لڑکی کے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہیں۔ سر، ہمارے پاس اس لڑکی کے خلاف ٹھوس ثبوت موجود ہیں۔ تم اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ اذنا کی بیل کے فائل ایک طرف موجود فائلوں کے انبار پر رکھتے اس نے رمیز کو دیکھ کر کہا۔ مطلب؟ رمیز ناسمجھی سے بولا۔ یہ تو یہاں شروع دن سے ہوتا آ رہا ہے۔ پولیس رات دن لگا کر کیس کے ثبوت ڈھونڈتی ہے، اور جب کسی امیر باپ کی اولاد کا نام اس کیس میں آ جاتا ہے تو وہ نہایت سکون سے بیل کروا کر غائب ہو جاتا ہے۔ اس کا انداز بالکل پرسکون تھا، کسی قسم کی ناگواری یا غصہ اس کے لہجے میں نہیں تھا۔ پر سر، اب ہم کیا کریں گے؟ اس کیس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے اذنا بابر کی گرفتاری بہت ضروری تھی۔ میڈیا بہت زیادہ پریشر ڈال رہا ہے۔ ہر مشکل کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے رمیز۔ اذنا بابر کو میں اتنی آسانی سے نہیں جانے دوں گا، وہ بھی تب جب میرے پاس اس کے خلاف ثبوت موجود ہے۔ آپ کیا کریں گے سر؟ دانیال نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے اپنا فون اٹھایا اور اس پر ایک نمبر ملاتے فون کان سے لگایا۔ اگر میڈیا ہم پر پریشر ڈال رہا ہے تو اب ہم اسی پریشر کا فائدہ اٹھائیں گے۔ ہاں، ہیلو صبور۔ دوسری طرف سے کال پک ہوتے ہی اس نے اپنی بات کاٹی اور دوسری جانب موجود شخص کو مخاطب کیا، اور اس نام کو سنتے ہی دانیال کے چہرے پر موجود مسکراہٹ اب رمیز کے چہرے پر بھی آ گئی تھی۔ دانیال کے آفس سے نکل کر پولیس راہداری میں دیکھو تو وہاں اذنا اور رحمت بابر پولیس آفیسرز کے حصار میں میڈیا کے ہجوم کے گزرتے اپنی گاڑی کی طرف جا رہے تھے۔ چاروں اور سے کیمروں کی فلیشز کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اذنا نے اب سرجیکل ماسک سے چہرے کو ڈھکا ہوا تھا۔ رحمت بابر کے کندھے کے ساتھ چلتا ان کا وکیل جھک کر ان کی بات سن رہا تھا۔ سرگوشی کے انداز میں رحمت بابر اس سے کچھ کہہ رہے تھے۔ دانیال سے ملاقات کرو اور مجھے ایک ایک تفصیل پہنچاؤ کہ اس کے پاس اذنا کے خلاف موجود ثبوت کون سے ہیں اور وہ کہاں سے آئے، اور یہ بھی معلوم کرو کہ اذنا کا نام اس کیس میں کیسے آیا۔ جی سر، آپ بے فکر ہو جائیں، میں سب باتیں معلوم کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ کیمرے کے فلیشز ابھی بھی بج رہے تھے۔ میڈیا کے لوگوں کا ایک ہجوم وہاں موجود تھا۔ وہ اب اپنی گاڑی کے قریب آ گئے تھے۔ گارڈ نے دروازہ کھولا تو پہلے اذنا گاڑی پر سوار ہوئی اور اس کے بعد میڈیا کی طرف ہاتھ ہلاتے رحمت بابر بھی گاڑی پر سوار ہو گئے۔ میڈیا کو سنبھال لینا، دروازے میں کھڑے اپنے وکیل سے کہتے انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔
5 بجے کے بعد کی سیاہی نے اس وقت آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ سڑکوں پر موجود پول لائٹس ابھی بھی روشن تھیں۔ عموماً اس وقت ہلکی ہلکی روشنی ہو جاتی تھی، لیکن پچھلے چند دنوں سے ہوتی مسلسل بارشوں کی وجہ سے سورج نے اپنا چہرہ دکھانا بالکل بند کر دیا تھا۔ سڑکیں سنسان پڑی تھیں اور ہلکی ہلکی نمی ہر چیز پر موجود تھی۔ فروری کا مہینہ چل رہا تھا اور یورپ کے اس شہر میں ابھی بھی اچھی خاصی ٹھنڈ تھی۔ ریور تھیمز پر بنے ٹاور برج پر سے اکا دکا گاڑیاں گزرتی نظر آ رہی تھیں۔ یہ برج لندن کے مشہور ترین برج میں سے ایک تھا اور اس وقت مصنوعی روشنیوں سے جگمگ کر رہا تھا۔ برج کے دونوں جانب لندن کی اسکائی ہائی عمارتیں نظر آ رہی تھیں۔ ایسے میں برج پر بنی سڑک کے سائڈ پر موجود فٹ پاتھ پر کچھ لوگ جاگنگ کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ ان میں وہ بھی تھا، وہ جس کا وجود ایک اندیکھی پہچان رکھتا تھا، وہ جس کا گمنام ہو کر بھی بہت نام تھا۔ چہرے کو سرجیکل ماسک سے ڈھکے اس نے بلیک ہوڈی پہن رکھی تھی۔ ہوڈ سر پر گرا تھا، جس میں سے نکلتے اس کے ہلکے گھنگریالے بال ماتھے اور آنکھوں کو ڈھکے ہوئے تھے۔ بالوں کی اوٹ میں سنجیدہ سی کرسٹل گرے آنکھیں اپنی ہلکی ہلکی جھلک دکھا رہی تھیں۔ کانوں میں لگے بلو ٹوتھ پر قرآن کی تلاوت گونج رہی تھی۔ بلیک ہی ٹراؤزر کے ساتھ وائٹ جوگرز پہنے وہ جاگنگ کر رہا تھا۔ اس کا سانس ہلکا سا پھولا ہوا تھا۔ دفتن اس نے رک کر ہاتھ پر پہنی ایپل واچ کو دیکھا۔ اس کے آج کے فٹ سٹیپس کا کاؤنٹ پورا ہو گیا تھا۔ اپنی رفتار آہستہ کرتے وہ برج کے ایک طرف نظر آتے مناظر کو دیکھنے لگا۔ لندن شہر خاموشی میں ڈوبا تھا۔ ریور تھیمز کا پانی اپنی رفتار سے بہہ رہا تھا اور ہوا ہڈیوں میں گھستی محسوس ہو رہی تھی۔ دیوار پر کوہنیاں ٹکاتے اس نے اپنے چہرے سے ماسک اتار کر ایک طرف رکھا۔ مصنوعی روشنیوں میں اس کا چہرہ واضح ہوا تھا۔ وہ اب بالکل سامنے دیکھ رہا تھا۔ روشنیوں کا عکس اس کی گرے آنکھوں میں جھلمل کر رہا تھا۔ سانس لینے پر اس کے منہ سے دھواں سا نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے نقوش کافی تیکھے تھے، گال کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں، ہونٹ سرخ اور بھرے بھرے تھے۔ بھوری اسٹبل اس کی جا لائن کو مزید شارپ بنا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک سنجیدگی، ایک سرد پن تھا، ایک پختگی تھی، اور چہرے کے ان تاثرات سے زیادہ اس کے چہرے پر ایک اور چیز بہت توجہ طلب تھی۔ وہ تھا اس کی بائیں آئی برو کے نیچے آنکھ کے قریب کٹ کا نشان۔ وہ کٹ کا نشان ایسا تھا جو برج کی روشنیوں میں چمکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ آدمی خوبصورت نہیں، بے انتہا خوبصورت تھا۔ ایک ایسا مجسمہ جسے مجسمہ ساز نے بہت فرصت میں تراش کر بنایا ہو۔ اس کی ایک ایک حرکت سے اس کی قدر و قیمت جھلکتی تھی۔ وہ ایک قیمتی انسان تھا۔ اس کا شمار یقیناً ان لوگوں میں ہوتا تھا جن سے لوگ بہت آسانی سے متاثر ہو جاتے تھے۔ وہ کسی مصور کی نہایت نفاست سے بنائی جانے والی تصویر جیسا تھا، ایسی تصویر جسے خریدنے کے لیے لوگ منہ مانگی قیمت دینے کو تیار رہتے ہیں۔ چند منٹ دور تک بہتے پانی کو دیکھنے کے بعد اس نے جیب میں رکھا فون نکالا۔ چند ضروری میسیجز کا جواب دینے کے بعد اس نے اپنا نوٹ پیڈ کھولا اور لکھنے لگا۔ اس کی انگلیاں تیزی سے اسکرین پر حرکت کر رہی تھیں۔ کہانیاں لکھنے کے لیے کہانیاں پڑھنا ضروری ہے، کبھی کتابوں میں لکھی کہانیاں تو کبھی وہ کہانیاں جو لوگوں کی زندگیاں ان کے لیے لکھتی ہیں۔ میں بچپن سے ہی کہانیوں کا شوقین ہوں۔ کتابیں پڑھنا اور لوگوں کو سننا میرے لیے ہمیشہ ہی دلچسپ رہا ہے، لیکن تکلیف کا سمندر تو اس وقت جاگا تھا جب میری اپنی زندگی نے مجھے اپنی ہی کہانی پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ کہانی تب تک دلچسپ لگتی ہے جب تک وہ کسی اور کی زندگی کے گرد گھومتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ کہانی آپ کو اپنے اندھیرے میں لینے لگتی ہے، دلچسپی مر جاتی ہے۔ اب آپ کا وجود ان سیاہ کرداروں کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ قلم سے لکھی جانے والی کہانیاں ہمیشہ ایک اچھا اختتام لیے ہوتی ہیں، لیکن میری زندگی کی کہانی کا اچھا اختتام تو شاید اندھیرے میں کہیں کھو گیا ہے۔ ان لفظوں کو محفوظ کرنے کے بعد وہ فون بند کرنے لگا تھا جب ایک خیال اس کے ذہن میں ابھرا۔ اسکرین پر چند کلکس کرنے کے بعد ایک میسج اس کے سامنے آیا تھا۔ ابھی تک اس کے میسج کا جواب نہیں آیا تھا۔
اسکرین کے اوپر لکھے یوزر نیم کو دیکھتے اس نے اپنا انگوٹھا اس پر رکھا۔ سیکریٹم امیٹورم، یوزر نیم پڑھ کر اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آئی تھی۔ اسپینش زبان کا یہ لفظ اپنے انوکھی معنی سے اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس نے اکاؤنٹ کی بقایا چیزوں پر نظر ڈالی۔ 0 فالوورز، 0 فالوئنگ، 0 پوسٹ۔ اور بایو تو سب سے زیادہ دلچسپ تھی۔ وہ جان گیا تھا یہ کوئی فیک اکاؤنٹ ہے، لیکن یہ فیک اکاؤنٹ خاص طور پر اس کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ اندازہ اسے اب ہو رہا تھا۔ اور بایو تو سب سے زیادہ دلچسپ تھی۔ کانگریٹس، یو ہیو فاؤنڈ می۔ وہ جان گیا تھا یہ کوئی فیک اکاؤنٹ ہے، لیکن یہ فیک اکاؤنٹ خاص طور پر اس کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ اندازہ اسے اب ہو رہا تھا۔ کچھ الگ تھا اس اکاؤنٹ میں جو اب اس کی توجہ کھینچ رہا تھا۔ یوزر نیم سے لے کر بایو تک، اس اکاؤنٹ کی ہر چیز ایک میسج لیے ہوئے تھی، اور یہ میسج سیان خیبر شاہ سمجھنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ فون بند کرتے اس نے جیب میں ڈالا اور ایک نظر سامنے بہتے پانی کو دیکھا۔ اس کے دماغ میں آج کیے جانے والے کاموں کا ٹائم ٹیبل چلنے لگا۔ آج اسے ایک بہت ضروری شخص سے ملاقات کرنی تھی۔ گاڑیوں کی ایک قطار اس وسیع و عریض رقبے پر پھیلی حویلی کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی۔ آگے پیچھے گارڈز کی گاڑیوں کے بیچ میں کھڑی سیاہ لینڈ کروزر گارڈن میں موجود لمبی روش سے ہوتے عین حویلی کے مرکزی دروازے پر آ کر رکی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ ہر طرف گہرا اندھیرا اور دھند چھائی تھی، اور اس اندھیرے میں پوری شان سے کھڑی وہ حویلی مصنوعی روشنیوں میں جگمگ کر رہی تھی۔ یہ حویلی کئی سال پرانی تھی، اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہونے والی مرمت نے اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ حد نگاہ تک پھیلا لان جو اس وقت دھند میں ڈوبا تھا۔ سر اٹھا کر اوپر دیکھو تو قدیم زمانے کی ثقافت کو ظاہر کرتی یہ حویلی رحمت بابر یعنی اذنا کے والد کی ذاتی ملکیت تھی، جس میں ایک عرصے سے ان کا خاندان آباد تھا۔ جب وہ سیاہ گاڑی عین حویلی کے مین دروازے پر آ کر رکی تو وہاں کھڑی ملازموں کی فوج کے پیچھے سے ایک عورت سامنے آئی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کا نفیس سا سوٹ پہنے انہوں نے اپنے سر کو سفید دوپٹے سے ڈھک رکھا تھا۔ کلائیوں میں سونے کے بڑے کنگن، انگلیوں میں انگوٹھیاں اور کانوں میں سونے کی ہی بالیاں تھیں۔ جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھلا اور اذنا نے قدم باہر رکھا وہ فوراً اس سے لپٹ گئیں۔ کیسی ہو اماں؟ ان کے گرد نرمی سے حصار باندھتے اذنا نے پوچھا تھا۔ اسے اپنے اندر تک ایک سکون سا اترتا محسوس ہوا تھا۔ رحمت بابر بھی ان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ آنکھیں ترس گئی تھیں میری تمہیں دیکھنے کو۔ آنکھوں میں نظر آتی نمی کو صاف کرتے انہوں نے اس سے الگ ہوتے کہا۔ اذنا نے ہاتھ بڑھا کر انگوٹھے کی پوروں سے ان کے آنسو پونچھ ڈالے۔ اب تو میں آ گئی ہوں نا، اب آپ نے بالکل نہیں رونا۔ بالکل نہیں روں گی، انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنی خوبصورت بیٹی کو دیکھ کر کہا تھا۔ ہم سے بھی مل لو اذنا۔ ایک لڑکی اچھلتی ہوئی سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی اور اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اونچی پونی میں بال باندھے وہ جینس شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ اس کا قد اذنا کی نسبت کافی چھوٹا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کا رنگ بالکل اس جیسے تھا۔ تمہیں کیسے بھول سکتی ہوں میری جان؟ اس کا گال کھینچتے اذنا نے اسے گلے لگا لیا۔ کیسی ہو؟ بہت اچھی، بہت پیاری، ہمیشہ کی طرح خوشیاں بکھیرتی۔ اس نے جس طرح جھوم جھوم کر کہا تھا وہاں موجود سب لوگ ہنس دیے۔ اذنا بچے اندر چلو، بھی جان انتظار کر رہی ہیں۔ رحمت بابر نے اسے آگے چلنے کا اشارہ کیا تو وہ سر ہلاتی سب ملازمین کو سلام کرتی حویلی کی سیڑھیاں چڑھتے اندر داخل ہوئی۔ حویلی کے دروازے سے اندر داخل ہو تو سامنے بہت بڑا لاؤنج تھا، جس کے چاروں اطراف کمرے بنے تھے۔ لاؤنج کے دونوں کونوں سے سیڑھیاں اوپر کی طرف جاتی تھیں اور اوپر کے پورشن میں بنے لاؤنج کے سامنے کا حصہ گیٹ پر کھڑے ہو کر دکھائی دیتا تھا۔ وہ لاؤنج میں آئی تو وہاں ایک عورت صوفوں کے پاس ویل چیئر پر بیٹھی تھی۔ انہوں نے سر سے پاؤں تک سفید لباس پہن رکھا تھا، سفید بال، جھریاں زدہ چہرہ، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، لیکن اس سب کے باوجود ان کے چہرے پر ایک نور تھا۔ انہوں نے اذنا کی ماں کی طرح ہاتھوں، انگلیوں اور کانوں میں سونا پہن رکھا تھا۔ اذنا ان کے سامنے جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور ان کا سفید مرمری ہاتھ اٹھا کر چوم لیا۔ السلام علیکم بی جان،
اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھایا، لیکن وہ اس قدر شدت سے کانپنے لگا کہ وہ واپس ان کی گود میں آ گرا۔ اذنا نے ان کا ہاتھ تھاما اور اپنا سر جھکاتے اسے اپنے سر پر پھیرا۔ اس کی اس حرکت پر بی جان سمیت سب لوگ مسکرا دیے۔ کیسی ہیں آپ بی جان؟ بی جان نے مسکراتے پلکیں جھکا کر اس کی بات کا جواب دیا تھا۔ وہ فالج کی مریض تھی اور بولنے چلنے پھرنے سے قاصر تھی۔ اذنا بچے، اب تم آرام کر لو، لمبے سفر سے آئی ہو، تم کمرے میں جاؤ، میں کھانا بھجواتی ہوں۔ جی اماں۔ اذنا بی جان کے قدموں سے اٹھ کھڑی ہوئی تو اس کی نظر سامنے کھڑے رحمت بابر پر پڑی، جو گیٹ کے پاس کھڑے گارڈ سے کچھ بات کر رہے تھے۔ وہ گہری سانس لیتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی، جہاں اوپر اس کا کمرہ تھا۔ یہ تھا بابر حویلی میں رہتا چھوٹا سا نواب خاندان۔ اذنا، اس کے والد رحمت بابر، اس کی والدہ شائستہ بابر، بی جان یعنی اذنا کی دادی، اور وہ چلبلی سی 16 سالہ ریحام جو اذنا کی پھپھو کی بیٹی تھی، لیکن اس کے والدین کی ایک پلین کریش میں ڈیتھ کے بعد سے وہ یہیں اپنے ماموں کے ہاں رہ رہی تھی۔ وہ بابر حویلی کی رونق تھی، جو ہر وقت پوری حویلی میں اچھل کود کرتی پائی جاتی تھی۔ اذنا سیڑھیاں چڑھتے اوپر اپنے کمرے میں آئی تو دروازے کے سامنے ہی اسے ایک دبلی پتلی سی لڑکی سر جھکائے کھڑی ملی تھی۔ سادے سے سوٹ میں ملبوس اس لڑکی نے مؤدب انداز میں اپنے ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر ایک مسکراہٹ نے اذنا کے ہونٹوں کو چھوا تھا۔ کیسی ہو کنزا؟ وہ مسکراتے ہوئے آگے آئی اور اس کے بندھے ہاتھوں کو کھول کر اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ اس دبلی پتلی سی لڑکی نے آنکھیں اٹھا کر اپنی حسین مالکن کو دیکھا تھا۔ وہ 16 سال کی تھی جب سے وہ اذنا کے ساتھ تھی۔ اذنا اس سے بس چند سال چھوٹی تھی۔ کنزا نامی اس لڑکی کو اذنا کے کاموں کے لیے رکھا گیا تھا۔ وہ ہر وقت اذنا کے ساتھ پائی جاتی تھی، لیکن جب سے اذنا یونیورسٹی گئی تھی تب سے اس کی ذمہ داریاں بدل گئی تھیں۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں اذنا باجی؟ میں بھی بالکل ٹھیک، تم سناؤ، بچے ٹھیک ہیں؟ اس کا ہاتھ پکڑے اذنا آگے بڑھی اور کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی۔ اس کا کمرہ آج بھی ویسے ہی سیٹ تھا جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ جی بچے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور تمہارا شوہر؟ اس کا ہاتھ چھوڑتے وہ دیوار گیر کھڑکی تک آئی اور دھیرے دھیرے اس کے پردے سرکانے لگی۔ کھڑکی کے پار حویلی کے لان کا منظر تھا، جہاں وسط میں خوبصورت سا فوارہ تھا جس میں بہتا پانی مختلف رنگوں میں لگی لائٹس کی وجہ سے قوس قزح کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ اذنا کے کمرے کے ساتھ بنے ٹیرس سے لان کا منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس سب کے باوجود اگر لان پر نظر نہ بھی ڈالی جائے تب بھی ٹیرس دیکھ کر ہی آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھی۔ ٹیرس کی دیوار چاروں اور سبز بیلوں اور مختلف رنگ کے گلاب کے پھولوں سے ڈھکی تھی، جن میں سفید رنگ سب سے واضح تھا۔ لکڑی کا ایک قدیم ڈیزائن کا جھولا وہاں رکھا تھا اور پورے ٹیرس پر چھوٹی چھوٹی لائٹس کے ایک جال کا چھت سا بنایا گیا تھا۔ شیشے کے بلب، جن کے اندر الیکٹرک موم بتیاں روشن تھیں، چھت سے لٹکتی دکھائی دیتی تھیں۔ ٹیرس کے کونے میں ایک چھوٹا سا ایکویریم بنا تھا جن میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ اس ایکویریم سے بہتا پانی نیلے رنگ کی روشنیوں کے اوپر سے گزرتا پورے ٹیرس کی چار دیواری کے ساتھ سے گزرتا تھا۔ اس نے بس ایک سوئچ دبایا تھا اور پورا ٹیرس پل میں جگمگ ہو گیا تھا۔ وہ آنکھیں کھولے مسرت سے اس ٹیرس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ واپس مڑی اور کنزا کی طرف دیکھا جو کمرے کے بیچ میں کھڑی تھی۔ تم نے بتایا نہیں تمہارا شوہر کیسا ہے؟ جی وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کی شادی 20 سال کی عمر میں ہی ہو گئی تھی اور شادی کے بعد بھی وہ حویلی میں کام کرتی تھی، کیونکہ اس کا شوہر بھی اسی حویلی میں ملازم تھا۔ ایک دم سے دھڑام سے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور اذنا کے حسب توقع ریحام اچھلتی کودتی ہوئی آئی تھی اور اس کے بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ کسی کو پتہ ہے کہ ایک پیاری سی حسین سی لڑکی نے اسے بہت مس کیا ہے؟ گردن اکڑا کر کندھے سے نادیدہ گرد جھاڑتے اس حسین لڑکی نے اترا کر کہا تھا۔ کندھے سے نادیدہ گرد جھاڑتے اس حسین لڑکی نے اترا کر کہا تھا۔ کیا غضب کا ایٹیٹیوڈ تھا اس کا۔ اس کے انداز پر اذنا سر جھکا کر ہنستی اور پھر نفی میں سر ہلاتے اس کے ساتھ بستر پر ہی بیٹھ گئی۔ اور اس حسین لڑکی کو کسی نے بتایا ہے کہ وہ اور بھی زیادہ حسین ہو گئی ہے؟
حسین لڑکی سب جانتی ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، ایک بار پھر سے گردن اکڑا کر کہا گیا تھا۔ اچھا بس کرو اب یہ ڈرامہ، جاؤ مجھے شاور لینا ہے، اذنا نے ہلکی چپت اس کے کندھے پر لگاتے کہا تھا۔ ریحام نے گھور کر اس کی طرف دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ جا ہی رہی ہوں، بس یہ بتانے آئی تھی کہ کل جمعہ ہے۔ ہاں تو؟ اذنا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ دیکھا؟ بھول گئی نا آپ؟ کل جمعہ ہے، کل درگاہ جانا ہے۔ اور اس کے بتانے پر اذنا گہری سانس لے کر رہ گئی۔ کیسے بھول سکتی تھی یہ؟ ہر مہینے کے پہلے جمعے کو انہیں درگاہ پر جانا ہوتا تھا۔ وہ بچپن سے یہ سب دیکھتی آ رہی تھی۔ کل مارچ کی 1 تاریخ تھی اور کل مہینے کا پہلا جمعہ تھا۔ صبح 9 بجے تک تیار رہیے گا۔ اچھا میری ماں، جاؤ اب۔ ریحام اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تو اذنا کنزا کی طرف مڑی۔ مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو۔ اس کے کہنے پر وہ سر ہلاتی مؤدب انداز میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے کمرے سے نکل کر دروازہ بند کرتے ہی وہ اٹھ کر باتھ روم کے دروازے کی طرف بڑھنے لگی جب ایک خیال بجلی کی سی تیزی سے اس کے ذہن میں آیا۔ اس نے کمرے پر ایک سرسری سی نظر ڈال کر ذہن پر زور ڈالا تو ایک جھماکا سا ہوا۔ اس کا فون وہیں ہاسٹل کے بستر پر پڑا رہ گیا تھا، اور اسلام آباد میں موجود اس کے ہاسٹل کے بستر پر پڑے فون میں موجود وہ پیغام ابھی بھی اس کے جواب کا منتظر تھا۔